تعلق، ادب اور ساتھ میں ذکر، یہ مرشد کے عمل کی محبت اتنی ضروری اور اہم ہے کہ ہمارے مرشد کامل کے مرشد جو تھے ان کے پیر بھائی وہ ان کی خدمت میں آئے اور انہوں نے یہ فقیروں کو نصیحت کی، مدینہ سے آئے تھے، ان فقیروں کو نصیحت کی کہ بھائی دیکھو، انہوں نے پوچھا کہ روپے میں، 1 روپے میں، اس وقت روپے کی بڑی قدر تھی، کتنے آنے ہوتے ہیں؟ فقیروں نے کہا کہ 16 آنے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، تو ان کے ساتھی دوست فقیروں کو فرما رہے ہیں روپے میں کتنے آنے ہوتے ہیں؟ فقیروں نے کہا 16 آنے۔ تو آپ نے فرمایا یاد رکھو 15 آنے، 15 آنے مرشد کی محبت ہو، 1 آنا ذکر کافی ہے، 15 آنے محبت ہو اور 1 آنا ذکر کافی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو 15 آنے روپے میں 16 آنے، اس 15 آنا جو محبت ہے، جو ریشو بنایا انہوں نے، اس میں 1 پیسہ بھی کمی نہ ہو، محبت میں 1 پیسہ بھی کمی نہ ہو۔ ذکر میں اگر تھوڑی کمی بیشی ہو گئی تو وہ قابل برداشت ہے، لیکن محبت میں 1 پیسے کی بھی کمی نہ ہو، دن بدن محبت بڑھے۔ کیونکہ آپ کا تعلق نقشبندی سلسلے سے، نقشبندی سلسلے کی جو شروعات ہوتی ہے، پہلے مرشد حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو ہمارے سلسلہ کے جو پیر بنتے ہیں، وہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نماز میں، عبادت میں، رکوع میں، سجود میں، جنگ اور جہاد میں، راتوں کو جاگنے میں، نوافل کی ادائیگی میں، اور صحابہ ان سے آگے ہو سکتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوافل، نماز، عبادت، جہاد اور شب خیزی، تہجد گزاری، ان سب چیزوں میں اور صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک میدان کے وہ شہ سوار ہیں، کوئی بھی ان سے اس میدان میں بازی نہیں لے جا سکا، وہ تھی محبت حضور کے ساتھ، وہ تھی محبت ان کی حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس محبت کے میدان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بازی نہیں لے جا سکا، تو اس وجہ سے وہ سب سے آگے نکل گئے۔ تو اس لیے میرے دوستو، وہ صدیقی صفت ہمارے اندر آئے گی، وہ محبت ہمارے اندر آئے گی، تو وہ پھر خدا کی اتنی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی 1 رکعت لاکھ رکعتوں سے بہتر ہوگی، نماز کی 1 رکعت۔ تو ذکر کا طریقہ سمجھ گئے؟ پھر دوبارہ، جس طرح ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم زبان سے پانی پانی نہیں کہتے، توجہ اس طرف ہوتا ہے، اور صرف خیال ہمارے دل کا پانی کی طرف ہوتا ہے، زبان سے ہم پانی پانی نہیں کہہ رہے ہوتے۔ تو اسی طرح دل کا خیال ذکر میں ہو، اللہ 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 اللہ، یہ دل کو جگانا ہے، یہ دل میں اثر کا ذکر کے صبرات اور اثرات کو پیدا کرنا ہے، یہ ذکر کی کثرت سے ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس تم خدا کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو نہ وضو کا شرط، نہ پاکی کا، بدن پاکی کا شرط ہے، نہ کپڑوں کی پاکی کا شرط، کوئی شرط نہیں، ہر کیفیت میں، ہر جگہ، صبح بھی تو شام بھی، رات کو بھی تو دن کو بھی، جوانی میں بھی تو بڑھاپے میں بھی، گرمیوں میں بھی تو سردیوں میں بھی، خزاں اور بہار میں بھی، صحت اور خدا نخواستہ بیماری میں بھی، امیری خدا نخواستہ مسکینی غریبی میں بھی، ہر حال میں ذکر کرتے چلے جاؤ، اللہ 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 اللہ۔ سمجھ گئے آپ ذکر کا طریقہ؟ یہ زبانی ذکر نہیں ہے، یہ قلبی ذکر ہے، یہ 70 گنا زبانی ذکر سے افضل ہے۔ تو سب احباب جو بھی شوق رکھتے ہیں، خواتین کو ذکر قلبی کی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اب مراقبے کے لیے یہ ہے کہ روزانہ جو آپ نے سنا ختم شریف پڑھیں اور یہ روزانہ مراقبہ کریں، اس سے انشاءاللہ اور ذکر میں اضافہ اور ترقی ہوگی۔